سلطان کی یہ بات سوہا کو بہت بری لگی، مگر وقت کا تقاضا تھا کہ وہ سلطان کے ساتھ کھڑی ہوتی، لہٰذا اس نے زبان سے کچھ بھی کہے بنا آنکھوں ہی آنکھوں میں سلطان کی بات کی تائید کر دی۔ فیصل بہت غصے میں مگر طنزیہ انداز میں بولے، بالکل سلطان شہزاد، تم 4 رکھ سکتے ہو، مگر ان بیویوں کی بھی تو مرضی ہونی چاہیے کہ وہ ساتھ رہنا چاہتی ہیں کہ نہیں، اور میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ باپ کی بات سن کر شہزاد ایک دم جیسے بوکھلا گیا اور اپنی طرف سے فیصل کی اصلاح کرتے ہوئے بولا، بابا وہ آپ کی بیٹی نہیں بہو ہے اور میری بیوی ہے۔ فیصل نے سر سے پاؤں تک ایک بار سوہا جان کا جائزہ لیا اور پھر بنا کوئی جواب دیے باہر دروازے کی طرف بڑھ گئے، چند قدم رک گئے اور بولے، شہزاد آج کی رات سوچ لو، کل صبح 10 بجے وکیل کے دفتر میں ملاقات ہوگی، سوچ کر آنا کس کو طلاق دینی ہے۔ فیصل چند پل کے لیے خاموش ہوئے اور پھر سوہا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، سوہا صاحبہ، تم نے بہت غلط انسان کا انتخاب کیا ہے، اس کی محبت کا دورانیہ دل بھرنے کی حد تک ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسکرائے اور بیٹے کو دوبارہ یاد دہانی کرائی، کل صبح 10 بجے پہنچ جانا وکیل کے دفتر، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں تم جانتے ہو بہت اچھے سے۔ فیصل ڈوگر وہاں تو بہت مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے، مگر اس گیٹ سے باہر نکلتے ہی انہیں اپنا جسم بالکل بے جان محسوس ہونے لگا۔ جس بیٹے پر بڑا مان تھا، جس کی پیدائش پر اس کا نام سلطان رکھا تھا کہ وہ ان کی سلطنت کا وارث ہوگا، آج اس کے ہاتھوں ہی رسوا ہونا انہیں اندر سے بالکل توڑ گیا۔ پیر جیسے بھاری زنجیر میں جکڑے ہوں، اٹھانے سے سارے جسم میں درد ہو رہی تھی۔ بمشکل گاڑی تک پہنچے، ان میں گھر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسی گھر جانے کی بجائے گاڑی سنسان سڑک کی طرف کر دی۔ بالکل ویران اور سنسان سڑک پر گاڑی روک لی اور باہر نکل کر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اپنے والد کی موت کے بعد آج پہلی بار فیصل ڈوگر روئے تھے۔ کتنی دیر وہ روتے رہے، انہیں وقت گزرنے کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ فون گاڑی میں پڑا تھا اور بلقیس نے پچھلے 2 گھنٹے میں 2000 کالز کر ڈالی تھیں۔ جانے کہاں سے 2-3 گاڑیاں پاس آ کر رکیں۔ تیز سپیڈ میں ریس لگانے کے شوقین لڑکے اکثر اس روڈ کو چنا کرتے تھے کہ رات کے اس پہر میں اکثر و بیشتر خالی ہی پائی جاتی ہے۔ ان لڑکوں نے اتنی ویران سڑک پر ایک بہت قیمتی گاڑی اور فٹ پاتھ پر بیٹھے شخص کو دیکھا جس کا بگڑا حلیہ بھی اس کی امیریت کا پتہ دے رہا تھا، مگر وہ ایسے نڈھال اور بے بس تھا جیسے اس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ تو ان سب نے اپنی گاڑیاں روک دیں اور پھر ان میں سے 2 لڑکے فیصل ڈوگر کے پاس آئے اور پوچھا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ اگر آپ کو ہاسپٹل جانا ہے تو ہم لے جاتے ہیں۔ فیصل ڈوگر جو سڑک پر نظریں گاڑے خود کو علیزے اور اپنی اگلی نسل کا مجرم ٹھہرائے بیٹھے تھے، انہوں نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر کیا اور ارد گرد دیکھا۔ وہ تو روتے ہوئے یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ کوٹ کی جیب سے ٹشو پیپر نکال کر آنسو صاف کیے، اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور واپس وہی مضبوط فیصل ڈوگر بن کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے، بہت بہت شکریہ بیٹا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا نیکی کے راستے پر رکھے، آمین۔
فیصل ڈوگر ایک اصول پسند انسان تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایک انتہائی کامیاب اور مشہور ترین بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی بیوی کی حق تلفی نہیں کی تھی، نہ ہی بلقیس ڈوگر کے علاوہ چند پل ہی صحیح کسی دوسری عورت کے ساتھ گزارے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ بلقیس بہت پریشان تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فیصل ہمیشہ ہی شام 8 بجے گھر ہوتے اور اگر کوئی بزنس میٹنگ ہوتی تو بلقیس کو دن میں کئی بار کال کر کے بتاتے کہ وہ منتظر نہ رہے اور پریشان نہ ہو۔ ملک تو کیا، وہ شہر سے بھی جب کہیں باہر جاتے تو بلقیس کو ساتھ لے کر جاتے کہ سفر بھی اچھا گزرے گا اور بلقیس کی سیر و تفریح اور شاپنگ بھی ہو جائے گی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ فیصل بن بتائے گھر سے گئے اور رات کے 3 بجے تک کوئی رابطہ نہ تھا۔ بلقیس سوچ رہی تھی کہ وہ پولیس کو انفارم کرے۔ اتنے میں مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ بلقیس بچوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑی۔